صاحب TLP کے اوپر جو حکومت نے آپریشن کیا TLP کے دھرنے کے حوالے سے احتجاج کے حوالے سے TLP کو کیا مشورہ دیں گے اور حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ TLP کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا پچھلے اتوار میں بھی اور آج بھی، اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا، میں مسلسل رابطے میں بھی رہا ان کے ساتھ۔ میری یہی رائے رہی ہے کہ تحریکوں میں تشدد کا عنصر داخل نہیں ہونا چاہیے، تاہم میں اصولی طور پر احتجاج، مظاہرہ، اظہار رائے اس کو ایک آئینی حق سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی بھی تنظیم اپنے اس آئینی حق کو استعمال کرتی ہے تو حکومت کو اس کا راستہ روکنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اور ریاستی قوت استعمال کی گئی ہے، اس طرح کے واقعات کے ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انتخاب کا طریقہ کار درست تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو کیا حکمت عملی آگے؟ دیکھیے، اس وقت تو معاملہ عدالت میں ہے، اور عدالت کو چاہیے کہ وہ انتظامی کسی حکم کی طرف جانے کے بجائے اس کو قانون و آئین کی روح سے کیس کی سماعت کرے، اور قانون و آئین کی روح سے جو انصاف کا تقاضا ہو اسے پورا کرے۔ مولانا، افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح سے جھڑپوں سے معاملہ آگے جنگ تک چلا گیا، اور اب انڈیا جا کے جو کچھ امیر خان متقی نے کہا کہ آپ اپنے اپنے بارڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یہ کیا دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں پروان چڑھی، کیسے پروان چڑھی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ بظاہر تو دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں، نظائر بھی موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے دعوے کے لیے کچھ کہنے کی کے لیے مواد بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو حال ہی میں ہم پر حملہ کر چکا ہے، اور ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور ہندوستان اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے، کیا مغربی محاذ کھولنا یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی ہے؟ کیا یہ ریاست کے لیے مفید راستہ ہے؟ ان سارے عوامل کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کو اول رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں پڑوسی ممالک کے استحکام، استقلال اور داخلی امن کو اپنے لیے ایک